أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، اصلاح معاشرے کا یہ آج کا اجلاس، جس میں مجھے آپ کے سامنے اصلاح معاشرے ہی سے متعلق ایک عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ محترم سامعین، اس دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آپ نے ان کے لیے ان کے جوڑے کا، ان کی بیوی کا انتظام فرمایا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور کہیں فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی سے ان کا جوڑا بنایا، ان کا جوڑا پیدا کیا۔ تو یہ سب سے پہلا رشتہ ہے، شوہر بیوی کا رشتہ، جو انسانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ یہ ایک مقدس رشتہ ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے نکاح کیا اور سب کی بیویاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی بیویاں تھیں اور ان کی اولاد تھی۔ حقیقت میں یہ جوڑا سکون و اطمینان حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ زمانہ قدیم میں عبادت اور نیکی کا تصور یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی شادی نہ کرے، دنیا سے کٹ کر، دنیا والوں سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے منقطع کر لے۔ یہی تصور بعض صحابہ اکرام کے دلوں میں بھی، ذہنوں میں بھی پایا گیا۔ بعض صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر اللہ کے نبی کی عبادتوں کا حال دریافت کرنے لگے۔ اللہ کے حضرت عائشہ نے مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی کی عبادتوں کا حال بیان فرمایا تو انہوں نے اسے معمولی سمجھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر عبادتیں کروں گا، رات کا کچھ حصہ بھی نہیں سوؤں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے ان تینوں کا حال اور ان تینوں کی گفتگو کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ان تینوں کو بلایا اور ان سے کہا کیا تم نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، عبادت کی غرض سے، اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض سے ہم نے ان باتوں کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزہ ترک بھی کرتا ہوں۔ نفل روزوں کی بات تھی، آپ نے فرمایا کہ میں نفل روزہ کبھی رکھتا ہوں اور کبھی ترک کر دیتا ہوں، اور رات کا کچھ حصہ میں عبادت کرتا ہوں اور کچھ حصہ آرام کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی۔ پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں، وہ گویا کہ مسلمان نہیں۔
نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان زندگی گزارنے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر اسے استطاعت عطا کیا ہے تو ضرور شادی کرے۔ شادی یہ انبیاء کی سنت بھی ہے اور خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حقیقی سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ نے اسی جوڑے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے ان جوڑوں سے سکون حاصل کرو۔ مرد اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے اور بیوی اپنے شوہر سے سکون حاصل کرے۔ سکون و اطمینان حاصل کرنے کا یہی حقیقی ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو دعائیں قرآن مجید میں ذکر کی گئیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار تو ہمارے لیے ہمارے ان جوڑوں کو اور ہماری اس اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ میاں بیوی کا رشتہ سکون و اطمینان کا رشتہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا رشتہ ہے۔ اس کی وجہ سے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ صالح خاندان کے لیے، صالح معاشرے کے لیے نیک جوڑے کا ہونا ضروری ہے۔ نیک جوڑے سے ہی نیک خاندان بنتا ہے، نیک خاندان سے نیک معاشرہ بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک جوڑے کے انتخاب پر توجہ دلائی۔ عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین، 4 بنیادوں پر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، نیک خاتون کو ترجیح دو، اور اسی طریقے سے عورتوں سے بھی کہا گیا کہ نیک جوڑے کا انتخاب کریں، نیک شوہر کا انتخاب کریں۔ خصوصاً عورت کے سرپرست سے کہا گیا، اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، کہ جب تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق سے، جس کے دین سے تم مطمئن ہو، تم راضی ہو، تو ایسے لڑکے سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرا دو، نکاح کرا دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ نیک جوڑے کا انتخاب یہ ضروری ہے تاکہ ہمارا خاندان صالح بنے، ہمارا معاشرہ نیک بنے۔ یہ گویا کہ خاندان اور معاشرے کی پہلی اینٹ ہے۔ اگر یہ اینٹ درست رہے تو ہماری عمارت، خاندان کی عمارت اور معاشرے کی عمارت صحیح اور مضبوط ہوگی۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور دونوں کے ذمے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں عائد کی۔ اگر ہر شخص، شوہر بھی اپنی جگہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، عورت بھی اپنے آپ کو اپنی جگہ ذمہ دار سمجھے، اور ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ان کو ادا کریں، تو معاشرہ صالح بنے گا، خاندان نیک بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر ایک سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری اور نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، الرجل راع، آدمی اپنی رعیت کا، اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اور بیوی بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مرد بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، ہر ایک کی کچھ ذمہ داریاں، کچھ حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تبھی چل کر ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے، بلکہ ہمارا گھر ایک صالح اور ایک نیک ماحول والا گھر بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے ہر فرد کی، خصوصاً شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی اصلاح کی کوشش کرے، اور پھر بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی اصلاح کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں بتائی گئیں۔ یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ مرد جب بھی اپنی بیوی میں کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی اصلاح کی کوشش کرے۔ ہم اپنی جگہ نمازی بن جائیں، ہم اپنی جگہ دیندار بن جائیں، لیکن گھر کا ماحول دیندار نہ ہو، گھر میں نمازوں کا اہتمام نہ ہوتا ہو، گھر میں نمازوں کی پابندی نہ ہوتی ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ گھر میں بیوی بھی، گھر کے سارے افراد بھی نماز کا اہتمام کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوہر اور اس بیوی کی تعریف فرمائی جو ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، صرف فرائض میں نہیں، نوافل میں بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی سوئی ہوئی ہے تو اسے پانی کے چھینٹے دے کر بیدار کرتا ہے تاکہ وہ بھی بیدار ہو کر کچھ نفل نمازیں پڑھ لے، تہجد کا اہتمام کرے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں بیدار ہوتی ہے اور نماز کا اہتمام کرتی ہے اور اپنے شوہر کو پانی کے چھینٹے دے کر بیدار کرتی ہے تاکہ وہ بھی بیدار ہو کر نیند سے جاگ کر تہجد کا اور نوافل کا اہتمام کرے۔ تو جو شوہر اور جو بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے۔ ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم کی دعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ ماحول اس وقت نیک بنے گا جب ہم ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں گے۔ اللہ کے رسول رات میں جب بھی تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنی بیویوں کو بیدار کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہا کہ آج کی رات کتنی ہی آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوئیں، کون ہے جو ان کمرے والوں اور حجرے والوں کو بیدار کرے؟ اپنی بیویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو بیدار کرے تاکہ وہ بھی تہجد کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا یہ معمول بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول رات طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے، جب آپ تہجد اور قیام اللیل سے فارغ ہو جاتے، وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے، حضرت عائشہ کو بیدار کرتے تاکہ وہ بھی 2-4 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ ماحول ہمارے گھروں کا ہونا چاہیے۔ ہم جب بھی اپنے گھروں میں اس طرح کی کوئی بھی کوتاہی دیکھیں، گھروں کے اندر دین کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں کوتاہی اور غفلت کو دیکھیں، اسی طریقے سے معصیت کے بارے میں ہم دیکھیں کہ معصیت کا، گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ شوہروں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنی بیویوں کی اصلاح کی کوشش کریں، وہیں پر بیویوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے مردوں نے اصلاح کے سلسلے میں کارنامے انجام دیے، ویسے ہی مسلم خواتین، مسلم عورتیں اور مسلم بیویوں نے اپنے شوہر کی اصلاح میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بے شمار مثالیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل تھے تو ابو جہل کے بیٹے، جس طرح باپ نبی کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، ویسے اکرمہ بن ابی جہل بھی اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن چند مجرم ایسے تھے جن کا جرم ناقابل معافی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے پردے سے بھی لٹک رہے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ جب اکرمہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگ کر چلے گئے۔ اتفاق سے ان کی بیوی حکیم بنت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھیں، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے میرے شوہر کے سلسلے میں یہ فرمان جاری کر دیا ہے، ان کے قتل کا فرمان آپ نے جاری کر دیا ہے، آپ انہیں معاف کر دیجئے، آپ انہیں امان دیجئے۔ حضرت حکیم بنت حرام رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے تعلق سے اللہ کے نبی سے درخواست کی، اللہ کے نبی نے ان کی درخواست منظور کر لی تو حضرت حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے گئیں، اور جب انہیں ان کے شوہر ملے اکرمہ بن ابی جہل تو ان سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو میں تمہاری زوجیت میں رہ سکتی ہوں، میں تمہاری بیوی بن کر رہ سکتی ہوں، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان یہ رشتہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اکرمہ جو تقریباً 20 یا 21 سال سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن اپنی بیوی کی اس بات پر وہ اس قدر پگھل گئے اور متاثر ہوئے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ڈر سے اسلام لائے، لیکن بعد میں مورخین نے ان کے بارے میں لکھا کہ حسن اسلام، اسلام میں وہ ایک بہترین شخص بن کر ابھرے۔ اور خصوصاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بڑی بڑی جنگیں ہوئیں مرتدین کے خلاف، ان میں اہم کارنامے انجام دینے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اسلام کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، بڑے بڑے کارنامے پیش کیے، جس کے پیچھے ان کی بیوی کا بڑا اہم کردار تھا۔ ایسے ایک اور عورت جس کا ذکر ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ ان کا کیا مقام ہے، اندازہ لگائیں۔ معراج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی تو اللہ کے نبی نے جنت میں ایک خاتون کی آہٹ سنی۔ آپ کو جنت میں خاتون کی ایک عورت کی آہٹ سنائی دی۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ کون خاتون ہے جس کے پیروں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ تو کہا گیا کہ الرمیسہ امرأۃ ابی طلحہ، یہ رمیسہ ہیں، ام سلیم جن کا نام تھا، ابو طلحہ کی بیوی۔ یہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا۔ ام سلیم الرمیسہ جن کا لقب تھا، ان کا وہ کیا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا؟ یہ اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے والی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون تھی۔ اسلامی تاریخ میں ان کے بڑے کارنامے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا۔
جب ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ابو طلحہ جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ام سلیم سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجتے۔ ابو طلحہ مدینے میں ان کا ایک بڑا مقام تھا، بڑے خاندان کے فرد تھے۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو طلحہ کا پیغام آتا ہے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا ابا طلحہ مثلک لا یرد، اے ابو طلحہ تم جیسے معزز اور محترم شخص کا اگر کسی کے پاس رشتہ آئے تو اسے رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم کافر ہو، مشرک ہو، اور ایک مسلمان کے لیے کسی کافر اور مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں، اس لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہوگا، تمہیں مجھے کوئی اور مہر دینے کی ضرورت نہیں۔ عربوں میں مہر کی بڑی اہمیت ہے، آج بھی عربوں میں مہر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے حضرت ام سلیم نے کہا کہ آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کی بہادر خاتونوں کی تاریخ تھی۔ آج ہماری لڑکیوں کا، ہماری مسلم عورتوں کا حال کیا ہے؟ محض کسی کے محبت میں مبتلا ہو کر دین کا سودا کر دیتے ہیں، ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، کسی کافر کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے دین اور ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی کسی ایک شہر کی بات نہیں بلکہ ہر شہر اور ہر گاؤں کی بات ہے، ہر جگہ اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسن ظن کا ماحول قائم رکھیں۔ معاشرے میں خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگوار بنانے والی چیز ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رکھنا۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ بسا اوقات شیطان دلوں میں بدگمانی پیدا کر دیتا ہے اور یہی بدگمانی آپس میں تعلقات کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، یہاں تک کہ طلاق اور خلا کا سبب بنتی ہے۔ آج معاشرے میں میاں بیوی کے تعلقات کے بگاڑ کا سب سے اہم سبب بدگمانی ہے، اور یہ بدگمانی بہت سارے رشتوں میں پائی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اس طرح کی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تھے، رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی باری تھی، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ آہستے سے بیدار ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، وہ آہستہ اللہ کے نبی کے پیچھے ہو لی۔ شاید ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں اللہ کے نبی کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے ہو لی۔ اللہ کے نبی کسی بیوی کے گھر نہیں گئے، سیدھا قبرستان گئے، وہاں مدفون مسلمانوں کے حق میں دعائے مغفرت کر کے واپس ہوئے۔ جب اللہ کے نبی واپس ہونے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئیں اور اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ دوڑ کر آنے کی وجہ سے سانس پھول رہی تھی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، آپ نے پوچھا اجاءکی شیطانک، اے عائشہ کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا جس نے تمہارے دل میں میرے خلاف کوئی بدگمانی پیدا کر دی؟ حضرت عائشہ پوچھتے ہیں کیا میرے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، یہ شیطان ہی کا کام ہوتا ہے جو مومنوں کی دلوں میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، بلکہ شیطان کا کام سب سے پہلے میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے۔ یفرقون بین المرء وزوجہ، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اس طرح کی بدگمانی پیدا کر کے تعلقات کو بگاڑتا ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے میری حفاظت فرمائی ہے۔ دوسرے الفاظ میں میرا شیطان گویا کہ مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ مجھے صرف خیر کی ہی رہنمائی کرتا ہے، خیر کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو غرض معاشرے کے بگاڑ کا، خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات کے بگاڑ کا سب سے اہم ذریعہ، سب سے اہم وجہ بدگمانی ہے۔ مومنوں کو چاہیے حسن ظن سے کام لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں۔ بدگمانی یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کو اکذب الحدیث کہا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ دوسری اہم چیز ہے جس کا خیال رکھنا ایک شوہر اور بیوی کے لیے ضروری ہے۔ تیسری اہم چیز، مشکل وقت میں اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ کبھی شوہر کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، ایسے میں بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، اور کبھی بیوی کسی بیماری میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، ایسے میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں اپنی بیوی کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور خوشگوار تعلقات کے لیے ضروری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے اہم صفت جو صحیح بخاری میں بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی جب پریشان ہو کر گھر آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو تسلی دیا کرتی تھی۔ جب پہلی مرتبہ آپ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس غار حرا میں حضرت جبریل آئے اور اس واقعے سے اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے گھر لوٹے اور کہا زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ پر چادر اڑا دیا۔ مصیبت کے اس موقع پر شوہر کام کاج کر کے باہر سے جب گھر میں آتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات مانے، یہ نہیں کہ فوراً سوالات کا ایک بھوچار کر دے، سوالات پر سوالات کر کے اس کے ٹینشن کو بڑھائے، اس کی مصیبت اور پریشانی کو بڑھائے۔ حضرت خدیجہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شوہر جب بھی گھر میں داخل ہو تو اس کی بات ماننا چاہیے، اس کی ہر بات کو خوش دلی کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی، لا یخزیک اللہ ابدا، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ آپ کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ پھر آپ کی خوبیاں ذکر کرتی ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، مصیبت زدوں کے کام آنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، مظلوموں کو ساتھ دینے والے، آپ کی ضرور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ یہ ایک نیک خاتون کی صفت ہوا کرتی۔ تو جب بھی مصیبت میں شوہر مبتلا ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کرے، شوہر کا ساتھ دے، اور اسی طریقے سے جب بیوی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے غم کو جانے اور غم کو سمجھے اور اس کے غم میں شریک ہو اور اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرے، تبھی چل کر ایک خاندان صالح بن سکتا ہے اور معاشرہ خوشگوار بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور ایک دوسرے کے لیے وقت دیں۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے جوڑے کو، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک تو شوہر گھر کے باہر کام کاج کر کے جب واپس لوٹتا ہے، بیوی انتظار میں رہتی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ وقت گزارے۔ اس کے بجائے اگر شوہر گھر میں آنے کے بعد
اپنے موبائل میں مگن ہو جائے، یا پھر کام سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے باہر نکل کر دوستوں میں مصروف ہو جائے، یا پھر گھر میں آنے کے بعد بیوی اسے وقت نہ دے، بیوی اپنے موبائل میں مصروف ہو جائے، یا پھر کسی سیریل دیکھنے میں یا دوسرے کاموں میں اس قدر مگن ہو جائے کہ شوہر کے لیے وقت نہ نکالے، تو یہ چیز تعلقات میں بگاڑ کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ تو سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے وقت دیں۔ ہم اتنے زیادہ مصروف نہیں، ہماری زندگی اتنی زیادہ مصروف ترین زندگی نہیں جتنا کہ مصروف زندگی اللہ کے نبی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ مصروف ترین شخص تھے۔ لوگ آپ کی زندگی پڑھ کر حیران ہیں کہ ایک شخص ہر میدان میں اتنے بڑے کارنامے کیسے انجام دیا۔ تعلیم کے میدان میں آپ نے اتنا زبردست انقلاب پیدا کیا کہ 23 سال میں عرب میں ایسا تعلیمی انقلاب برپا کیا کہ آج تک ترقی یافتہ دور میں بھی اتنا زبردست تعلیمی انقلاب کسی نے پیدا نہیں کیا۔ حکومت کے میدان میں آپ نے ایسی حکومت کی کہ بعد والوں کے لیے آپ نے ایک مثال چھوڑ دی۔ معیشت کے میدان میں وہ عرب جو فقر و فاقے میں مبتلا تھا، چند ہی سالوں میں فقر و فاقہ دور ہو گیا اور خوشحالی آ گئی۔ غرض ہر میدان میں دیکھیں اللہ کے نبی نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ان سب کے باوجود اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں، ہر ایک کے لیے آپ وقت نکالتے تھے، ہر ایک کو آپ وقت دیتے تھے۔ ہر عورت کے، ہر بیوی کے لیے آپ کی باری مقرر تھی، ہر دن آپ اپنی بیوی کو وقت دیا کرتے تھے۔ اور اس باری کے علاوہ جس بیوی کے پاس آپ کی باری ہوتی، اس بیوی کے پاس ساری بیویاں ان کے گھر میں جمع ہو جاتی اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ کچھ دیر وقت گزارا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، بہترین شخص وہ نہیں جسے دنیا بہتر کہے، بہترین شخص وہ نہیں جس کی لوگ تعریف کریں، بہترین شخص وہ ہے جس کے بارے میں اس کی بیوی یہ گواہی دے کہ میرا شوہر سب سے بہترین شوہر ہے، میرا شوہر میرے لیے ازدواجی معاملات میں سب سے بہترین شوہر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر کچھ کمزوریاں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شخص کمزوری اور خامی سے پاک نہیں ہے۔ جہاں ہر ایک کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ کمزوریاں کم ہیں، خوبیاں زیادہ ہیں۔ قرآن مجید اسی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، خصوصاً مرد سے۔ اس قرآن مجید نے، اسلام نے یہ کہا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تم کو اپنی بیویوں کی کوئی چیز ناپسند ہو، شیئن، ایک چیز اگر ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے اس کے اندر کوئی ایک عیب ہو، کوئی ایک خرابی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سا خیر رکھا ہے، بہت سی بھلائیاں رکھا ہے۔ اس لیے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ یہ اصول اللہ کے نبی کو بھی بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ کسی وجہ سے اللہ کے نبی اپنی بیوی حفصہ سے ناراض ہو گئے، آپ نے انہیں ایک طلاق دے دی۔ حضرت جبریل آپ کے پاس آئے، کہنے لگے راجع حفصہ، حفصہ سے رجوع کر لیجئے، حفصہ کو اپنی زوجیت میں لے لیجئے۔ پھر ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ،
وہ تو کثرت سے نفل روزے رکھنے والی اور کثرت سے تہجد کا نفل نمازوں کا نفل روزوں کا اہتمام کرنے والی. وہی زوجتک فی الجنہ، یہ صرف ان کی دنیاوی خوبیاں نہیں، جنت میں وہ آپ کی بیوی ہوں گی. یہ ان خوبیوں کا ذکر کیا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے میں جو کمزوریاں ہیں اسے نظر انداز کریں. خوبیوں پر اگر نظر ہو تو یقیناً ہم خامیوں کو، کمزوریوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.